بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک گھر کی کہانی سنا رہی ہوں کہ اس گھر میں ان کے آخری بچے کی شادی تھی، تو وہ بڑے ارمانوں سے اپنی بہو کو بیاہ کے لائی۔ اب بہو جو تھی وہ معمولی سے گھر کی تھی، کوئی اتنی رئیس نہیں تھے، وہ لوگ معمولی سے لوگ تھے، معمولی سا انہوں نے دینا لینا کیا، لیکن کوئی بات نہیں۔ لڑکے والے بہت پیسے والے تھے، ان کے پاس ہر چیز تھی۔ ان کا بیٹا ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا لکھا تھا، تمیزدار۔ والدہ نے لڑکے کو پڑھانے میں اپنا زیور بیچا، چیزیں بیچی اور بہت کچھ کیا، بڑی قربانیاں دیں، اور اس کی فیسیں بھر بھر کے بڑے اچھے سے یونیورسٹیوں میں پڑھایا لکھایا، تو بچہ بڑے اچھے اس پہ آ گیا، اور ماشاءاللہ بہت اچھا کماتا کھاتا تھا۔ والد بھی اچھا کماتے کھاتے تھے، مطلب فیملی رچ تھی، کوئی کمی نہیں تھی ان کے گھر میں۔ تو وہ اپنی بہو بیاہ کے لائے تھے، تو بہو نے آتے ہی گھر میں ماشاءاللہ پورا کنٹرول لینا شروع کر دیا۔ پہلے دن سے ہی وہ اپنے شوہر کو اپنے میں لگانے لگی۔ اس نے کہیں بھی کوئی رشتے کا احساس نہیں کیا کہ یہ میرا کوئی خالو ہے یا ماموں ہے یا کوئی بھابھی ہے، کسی بھی رشتے کو نہیں مانا، اور وہ اپنی چلانا شروع ہو گئی۔ وہ لڑکی جو بہو کے لیے بیاہ کے لائے تھے، وہ اتنی ایجوکیٹڈ بھی نہیں تھی، پڑھی لکھی بھی نہیں تھی اتنی، نہ اس کی اتنی عمر تھی۔ پھر بھی لوگ کہنے لگے کہ چلو بھی چھوٹی عمر کی وجہ سے وہ ایسی حرکتیں کرتی ہے، لیکن اس نے آہستہ آہستہ اس بچے کے اوپر پورا کنٹرول لینا شروع کر دیا، کیونکہ پیچھے سے اس کی والدہ اس کو سکھاتی تھی۔ اس کی والدہ اس کو سب کچھ سکھا رہی ہوتی تھی کہ دیکھو تم ایسے کرو یوں کرو، تو وہ وہی چیزیں سیکھ کے اپنے گھر میں آزما رہی ہوتی تھی۔ یہاں پر آ کے وہ اپنی ساس کے ساتھ مل کے رہتی تھی۔ ساس ٹیبل پہ کھانا لگاتی تھی، اور دوپہر کو سب کھانا کھاتے تھے، تو وہ بڑی سو رہی ہوتی تھی۔ شام کو 4 5 بجے سو کے اٹھتی تھی۔ روز کا اس کا معمول تھا، صبح اٹھ کے ہی نہیں دیتی تھی۔ تو ساس تو بیچاری بہت پریشان ہو گئی کہ یا اللہ یہ میں بہو لے کے آئی ہوں یا کیا لے کے آئی ہوں۔ پھر بھی وہ بیٹے کی محبت میں چپ رہیں۔ اب بیٹے سے بات کرتی تھی کہ دیکھو بھئی تمہاری بیوی اس طرح سو رہی ہے، نیستی ہے، اس کو سمجھاؤ یہ اٹھ جائے۔ گھر کا ماحول دیکھے، لوگ آتے ملنے، یہ ملتی ہی نہیں کسی سے، یہ پڑی ہوئی سو رہی ہوتی ہیں۔ تو بیٹا ناراض ہوتا تھا کہ نہیں بھائی آپ میرے معاملے میں نہ بولیں، آپ امی کچھ نہ کہیں، آپ ہمیں جینے دیں، ہم خوش ہیں ہمارے معاملے۔ اب جیسے شام ہوئی، گھر میں خوب کھانے وانے پک رہے ہیں، مہمان آنے والے، لیکن کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیٹے کو لے کے بہو تیار کروا کے اور وہ دونوں نکل کے چلے گئے۔ اب ساس تو بیچاری اپنی شکل دیکھتی رہ گئی کہ یا اللہ یہ کیا، یا تو ہمیں بتا ہی دیتے، ہم آج مہمانوں کو نہ بلاتے۔ انہوں نے مہمانوں کو بھی بلا لیا تھا، اس سے ملنے والے بلا لیے تھے، وہ اپنے جوہر کو لے کے چلی گئی ہیں۔ پتہ چلا کہاں گئی جی، اپنی امی کے گھر چلی گئی ہیں۔ روزانہ کا معمول امی کے گھر کہ وہ بیچاری بیزار ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ چلو کچھ نہ کچھ کر کے چھوڑو اس کو، جانے ہی دو امی کے گھر، وہیں بسا رہے۔ لڑکا بھی چلا جاتا، لڑکی بھی چلی جاتی، وہیں رہتے، شام کو اپنی ماں کے گھر میں رونقیں لگاتے، اور وہاں سے اٹھ کے رات کو آتے اور یہاں آ کے سو جاتے، اور صبح سارا دن سوتے رہتے۔ یعنی گھر کا ایک عجیب ماحول کر دیا تھا۔ تو اس بیچاری عورت جو اتنی خوشی سے اپنی بہو لے کے آئی تھی، اس کا تو ایک بھی ارمان پورا نہ ہوا۔ الٹا اس نے آہستہ آہستہ اپنی ساس کے خلاف کرنا شروع کر دیا، بیٹے کو بہکانا شروع کر دیا کہ دیکھیں یہ اچھی نہیں ہے، یہ یوں ہے، یہ مجھے تنگ کرتی ہیں، میرے معاملے میں بولتی ہیں، ہر کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی وہ پکڑ پکڑ کے ساس کے خلاف کر دیا، اتنا خلاف کر دیا۔ پہلے تو بڑی محبت لی آہستہ آہستہ کہ ساس نے محبت میں سب کچھ دے دیا اس کو، اپنی ساری چیزیں دے دیں، اپنا کر دیا، یہاں تک کہ جو مکان تھا ان کا وہ بھی بہو کے نام پہ کر دیا، وہ بیٹے کے نام پہ کر دیا کہ بیٹے کو اپنا مکان بھی دے دیا کہ بھئی یہ تمہارا مکان ہے، سب کچھ دے دیا۔ جب سب کچھ ساس سے لے لیا اور وہ خالی ہاتھ ہو گئیں، تو اس کے بعد انہوں نے اس بیچاری عورت کے ساتھ بہت زیادتی کی کہ اس کو گھر سے بھی نکال دیا۔ اینڈ میں آ کے اس کی اتنی برائیاں کی، بہت برائیاں کی، اور اور جو بیٹا تھا وہ بھی ساس کے اوپر بھروسہ کرنے لگا کہ ساس تو بہت اچھی ہیں، ساس دوست ہیں، ساس کے گھر میں مزہ آتا ہے، امی ہم وہاں جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اماں بیٹھتے ہیں، راتوں کو بیٹھ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ساس سسر کو لے کے گھوم رہے ہیں، ساس سسر کو لے کے دوسرے شہروں میں چلے جاتے، گھوم پھر کے آتے، اور یہاں بیچاری ماں اکیلی بیٹھی رہتی، اس کو پوچھتے ہی نہیں تھے،
نہ کوئی فکر نہ کوئی خبر، اور نہ کبھی اپنے باپ کو پوچھتے تھے کہ بھئی والد صاحب آپ کیسے ہیں، کیا ہیں۔ اب والد صاحب بھی یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم جہاں اپنی مامتا سے میں مجبور ہو کے، وہ لوگ اتنے مطلب وہ ہو جاتے، کہتے کہ کیا کریں، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا۔ لیکن یہ سب سلسلہ چلتا رہا ان کا، اور انہوں نے لڑکے کو گھر سے توڑ لیا، ان کا بیٹا توڑ کے وہ اپنے گھر میں لے گئے، اور وہ بیچاری ساس کو بھی بالکل گھر سے نکال دیا۔ اور انہوں نے آخر میں کیا کیا، اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو اس گھر میں لے کے آ گئی جو گھر اس عورت کا تھا، اس کو تو نکال دیا، اور اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں لے آئی ہے بیٹی، اور ایک ہی بیٹی تھی ان کی، بس اس نے لا کے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے، اور والدہ کے ساتھ گھومنا، والدہ کے ساتھ پھرنا، یہ عجیب ماحول گھر کا کر دیا۔ تو جو وہ عورت تھی، اس نے جا کے اپنے رشتہ داروں سے جب یہ سارا دکھ بیان کیا اور رونا ڈالا، تو رشتہ داروں نے کہا کہ بھئی تم اس پہ کیس کر دو، اپنا مکان واپس لے لو، تم سے مکان کیوں چھین لیا۔ وہ دونوں میاں بیوی بیچارے باہر گھر سے نکل چکے تھے، اب وہ کیا کرتے، پریشان تھے۔ تو چونکہ شوہر بہت ضعیف تھے، اس کے والد ضعیف تھے، تو وہ بیچارے اتنی کوشش نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ تو والدہ نے ہی اپنے کسی رشتہ داروں سے سن کے کیس کروا دیا ان لوگوں پہ کہ میرا مکان خالی کر کے دیں۔ اب انہوں نے جا کے کوشش کی اور مکان خالی کرانے کی، تو جب کورٹ میں کیس چلتا رہا، جب یہ آئے سنائی ہوئی، تو اس میں جا کے ان کو جواب یہ ملا، بیچاروں کو اتنی محنتوں کا پھر یہ جواب یہ ملا کہ بھئی یہ تو آپ نے ان کے نام کر دیا ہے، اب آپ نے خوشی سے کیا یا دکھ سے کیا ہے، یا انہوں نے آپ کو نکال دیا ہے، اس چیز کو کورٹ نہیں جانتا۔ جب آپ نے ان کے نام کر دیا ہے تو بس اب ان کے نام ہو گیا ہے، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، اب آپ ان کو کچھ بھی نہیں۔ لیکن وہ بیچارے دکھی ہو کے یہ کورٹ کا فیصلہ سن کے دونوں میاں بیوی رونا شروع ہو گئے، اور دکھی ہوئے کہ بیٹا تو گیا، مکان بھی چلا گیا، اب رہنے کا بھی آسرا کوئی نہیں، کبھی کسی رشتہ دار کے یہاں، کبھی کسی رشتہ دار کے یہاں۔ چونکہ میاں بیوی اب سارا کچھ تو اپنے بیٹے کو دے چکے تھے، ان کے پاس بچا کیا تھا، صرف انہی کی ذات بچی تھی۔ اب وہ اپنی ذات لے کے کس کس کے گھر میں پھرتے، کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی اثاثہ نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ لے کے اس کو کرے۔ اب اتنی دکھ اور تکلیف کی زندگی ان کی ہو گئی۔ تو میں نے جب یہ باتیں سب سنی تو مجھے بہت افسوس ہوا، اور میں نے کہا میں آپ کو بھی بتاؤں کہ دیکھیں کچھ بہویں اتنی چالاک اور تیز ہوتی ہیں، جبکہ شادی کو مشکل سے 5 سال ہی ہوئے، 5 سال کے اندر اس لڑکی نے ایسا رنگ دکھایا کہ اس نے بیٹے کو ماں سے دور کر دیا، باپ سے دور کر دیا، اور بیٹے کو بالکل اپنا جکڑ لیا۔ پتہ نہیں کتنے جادو کیے ہوں گے، کتنے اس نے عملیات کیے ہوں گے، کیا کیا ہوگا ایسا، یا کیا ایسا کیا حسن تھا، نہ دیکھنے میں وہ لڑکی خوبصورت ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے۔ اللہ جانے کیا تھا کہ وہ لڑکا ایک بات نہیں سنتا تھا۔ اگر کسی نے اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ بیٹا دیکھو تمہارے ماں باپ اکیلے ہو گئے ہیں اور یوں، تو وہ کہتا تھا مجھے سننا ہی نہیں ہے، اپنی بیوی کے خلاف ایک بات نہیں سننی، آپ چپ کر جائیں، مجھے سننا ہی نہیں ہے۔ تو سارے رشتہ دار کہنے لگے کہ یقیناً اس بیچارے بچے کا قصور نہیں ہے، یہ ان کے پھیرے میں آ گیا ہے بہت زیادہ، اور یہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو خدایا یہ بہت ہی دکھ بھری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی آج۔ تو اب خدا را ایسا نہ کرے ساسوں کے ساتھ، ان سے تھوڑی محبت تو رکھا کرے، ان کو ان کے گھر میں تو رہنے دیا کریں، ان کو ایک گھر میں ایک کونا تو دیا کرے، چاہے آپ کہیں سے بھی آئی ہوں، چھوٹے گھر سے آئی ہوں، بڑے گھر سے آئی ہوں۔ بلکہ میں نے دیکھا بڑے گھر والی لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، ان کے دل بڑے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی پرواہ نہیں کرتی کسی چیز کی۔ جو غریب گھروں کی بہویں لے آتے ہیں نا، وہ گھروں میں آ کے فساد کرتی ہیں، بیچاریوں کو ہمیشہ یہی خوف رہتا ہے کہ ان کی چیز چھن نہ جائے۔ تو یہی خوف یہاں پر بھی ان کو رہا، اور انہوں نے یہ سب کچھ ان کے بیچارے بوڑھے والدین کے ساتھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے بچائے سب والدین کو، اور بچوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کو سمجھ کے اور اچھی طرح چلیں۔ اگر آپ کو میری یہ بتائی کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔